جی السلام علیکم. پاکستان پراپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں حافظ طلحہ انور, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے آنریبل گیسٹ مس زہرا بھٹا. ان کا تعلق ہے پراپرٹی تلاش. ان کی ماشاءاللہ یہاں پر پراپرٹی تلاش کے نام سے یہاں پر بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہی ہیں. بیسیکلی ہمارا جو یہ سوشل میڈیا ویک ہے, اس کے اندر ہمارے جو ڈفرینٹ گیسٹ ہیں, جو ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں, ان کو بلانے کا مقصد کہ بحریہ ٹاؤن کی جو بہت ساری اس ٹائم خبریں گردش کر رہی ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, یا بحریہ ٹاؤن کی جو مارکیٹ ہے بہتر ہوگی, کب تک ہوگی, تمام تر جو کنسرنز ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز میں ملیں گے. تو اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی دیکھیے گا. تو میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میم زہرا سے کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا جو ابھی ریسنٹلی ہم پچھلے ہفتے سے بلکہ ایک مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ این او سی کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے, این او سی کینسل ہوگی, اور سوشل میڈیا پہ کافی ساری نیوز ہے کہ بحریہ ٹاؤن ڈوب گیا, بحریہ ٹاؤن ڈیمولش کر دیا جائے گا, یہاں پر جو پراپرٹی جنہوں نے لی ہے وہ بس بیچیں نکلیں یہاں سے. تو اچھا, اس این او سی کے جو ایشو ہے اس کا کوئی پس منظر جو اصل حقیقت ہے وہ تھوڑی سی آپ ہمیں بتا دیں. دیکھیں, بحریہ میں یہ مسائل چلتے رہے ہیں, جی چل رہے ہیں, اور آئندہ بھی چلیں گے. سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی والی بات ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بڑی سوسائٹی, بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا نام ہے, بالکل برانڈ ہے جی, کوئی چھوٹی سوسائٹی نہیں ہے کہ جناب آپ نے بنائی بیچ کے آپ نکل گئے آگے. جی, اس کو تو بننے میں بھی سالوں لگیں گے. یہ ہمارے یہاں آپ سمجھیں کہ اگر ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کرتے ہیں تو وزٹ تو ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں, لیکن عام پبلک نہیں کرتی. جتنا یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, میرے خیال میں ہمارے بچوں کے بچے بھی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو بڑی ایک لانگ ٹرم کہانی ہے. اور یہ والے جو مسائل ہیں, کبھی این او سی کے آئیں گے, کبھی فائلوں کے آئیں گے, کبھی ڈیمولش کے آئیں گے, یہ چیزیں ساری یہاں چلیں گی, لیکن یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. جیسے ملک ریاض صاحب کا ایک وائس آیا تھا, آپ نے بھی شاید سنا ہو. جی جی بالکل. وہ پنجابی میں کہہ رہے تھے کہ چوری صاحب 96 دے پیچھے لگے دینے, اور اس طرح. تو یہ سب چلتا رہے گا. اب لوگ ڈر جاتے ہیں, لازمی بات ہے کہ جس کی زندگی بھر کی محنت کی کمائی ہے. اب اگر میرے پاس ٹوٹل ہیں ہی صرف 50 لاکھ روپے, وہ بھی مجھے کسی ترکے میں سے ملے ہوئے ہیں ماں ابا کے, بالکل, تو میں یہی بولوں گی کہ میں کسی صحیح جگہ سیو کروں. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں تو ایک بڑا یہ ٹرینڈ ہے, ہونا بھی چاہیے کہ آپ مشورہ لے کے کام کریں. پھر میں نے چچا ماموں خالہ سب سے پوچھ کے میں نے آنا ہے, تو 4 لوگ بولیں گے نہیں جناب بحریہ نہیں جاؤ, یہاں جاؤ, بحریہ تو ڈوب گیا. کیونکہ لوگ آج کل صرف یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ یقین کرتے ہیں ان چیزوں پہ, فزیکلی جا کے چیزوں کو نہیں دیکھتے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک ان ڈرائیور جس سے ہم کیب لے کے یہاں پر بحریہ میں ایک دن آیا ہوں, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار بحریہ تو ڈوب گیا, بحریہ کا تو کیس چل رہا ہے ایسے. میں نے کہا یار ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, زیادہ تر لوگوں کے کامنٹس ان کے ہیں جن کا بحریہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی 1 روپے کی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, بنسبت ان لوگوں کے جن کے یہاں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں. وہ پھر بھی آپ کو پازیٹیو سائن دیں گے, ان کو پتہ ہے کہ نہیں یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. بات زیادہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے یہاں نہ آنا ہے, نہ انہوں نے یہاں رہنا ہے, نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. صحیح. اچھا, سیکنڈ میں یہ پوچھوں گا کہ بحریہ ٹاؤن کی اس ٹائم جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کس طرف ہے, کہاں پر جو ہے وہ بائرس کے لیے ہے, یا یہ ذرا تھوڑا سا. دیکھیں, مارکیٹ میں ہمیشہ جو بائنگ ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کا یہی والا ہوتا ہے جو اس وقت جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. کبھی بھی چلتی ہوئی مارکیٹ میں چیز بائنگ کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ مجھے فائدہ دے کر جائے گی, یہ میں انویسٹر کی بات کر رہی ہوں. اینڈ یوزر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ یوزر کے لیے تو ابھی بہت اچھا ٹائم, اینڈ یوزر کے لیے تو سب سے بہترین ہے. پلاٹ اتنی کم قیمت میں ہے, کنسٹرکشن کاسٹ بڑھی ہوئی ہے, تو وہ آپ کا دونوں چیزیں ملا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ دے کے جا رہا ہے. بالکل, اینڈ یوزر کے لیے تو بہترین ہے, لیکن انویسٹر کے لیے بھی بہترین ہے. اچھا, اور بحریہ ٹاؤن واحد مارکیٹ ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے بائر نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بائر اینی ٹائم موجود ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس ریٹ پہ سیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب ایک چیز اگر 15 لاکھ روپے کی ہے, آپ 30 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو لازم بات ہے وہ نہیں بکے گی. آپ مارکیٹ ریٹ پہ چیز بیچیں, آج آپ کے لیے بائر موجود ہے یہاں. بالکل ایسی ہے. اچھا, بہتری کی ہم بات کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ چونکہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہے وہ ڈاؤن ہے, اور ریٹس کافی نیچے آ گئے ہیں. مطلب جہاں پہ 60 لاکھ کا پلاٹ پوزیشن 15B کے اندر تھا,
آج وہاں پر ہمیں 25 سے آئی تھنک 30 لاکھ کے راؤنڈ مل جاتا ہے. تو میں بہتری کی بات آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اس سیکٹر سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایکسپرٹیز ہیں آپ کی, تو کب تک آپ کو یہ بہتری نظر آ رہی ہے اس مارکیٹ کے اندر؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, دیکھیں الیکشن ہونے کے بعد گورنمنٹ کی جو پالیسیز آئیں گی اس سے پہلے مارکیٹ بہتر نہیں ہوگی. مطلب یا آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہم کچھ بھی لوگوں کو کہہ دیں گے جناب مارکیٹ اب بہتر, ایسا نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کی کوئی پالیسی آئے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں جناب ہم نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہمیں یہ فائدہ ہونا ہے, اسی کے بعد ہی لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے نا. اس سے پہلے کوئی یہاں پہ کیسے پیسہ لگائے گا؟ بالکل. اور دیکھا جائے تو الیکشنز کی جو اناؤنسمنٹ ابھی کرنٹلی ہوئی ہے وہ فیبری 2024 کی ہوئی ہے. بالکل. تو اسی دوران جو ٹائم ہے اس کے اندر ہی لوگوں نے, جو لوگ کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں, اچھا کئی ایسے ہمارے پاس انویسٹر یا کلائنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی اور مارکیٹ کے ریٹس, مطلب ریڈی ولا اگر 170 کا ہے تو یہ 150 میں یا 130 میں آئے گا تو ہم بائی کریں گے. تو اس میں آپ بتائیں کہ ابھی یہ جو 2-3 مہینوں کا ٹائم ہے اس میں ڈیسیزن لے لینے چاہیے؟ بالکل لینے چاہیے. دیکھیں انویسٹر کے لیے میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتی ہوں کہ جب آپ بزنس مائنڈ اپنا بنا کے آتے ہیں تو ہمیشہ فائدہ نہیں لے کے جاتے. بحریہ سے لوگوں نے فائدہ بھی بے انتہا اٹھایا ہے, وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ہاں وہی نا, جب بات ہوتی ہے تو پھر نیگیٹیوٹی سامنے آ جاتی ہے, وہ ساری سامنے آتی ہے. بحریہ سے جتنا لوگوں نے فائدہ اٹھا کے یہاں سے نکلے ہیں, کسی اور سوسائٹی کا آپ مجھے بتائیے کہ اگر لوگوں نے پلاٹوں پہ اتنا فائدہ اٹھایا ہو. بالکل ایسا نہیں ہے. تو یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے, آپ کی بزنس مائنڈ جب آپ بنا کے آتے ہیں, آپ کی لک ہوتی ہے کہ آپ کو کب فائدہ, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کب فائدہ اٹھانا ہے, کب آپ نے نقصان اٹھانا ہے. ہمیشہ فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا. ہم اس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں, ہم نے بھی لاس اٹھایا یہاں بیٹھ کے. بالکل. اب بزنس ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ بھی اٹھایا ہے ہم نے, نقصان بھی اٹھایا ہے, لیکن ہم صرف یہاں پہ اپنے نقصان کو نہیں گنتے, ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں سے کمایا بھی ہے. صحیح. بہت شکریہ میڈم. مس زہرا بھٹا یہاں پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا بہت جو ہے فیمس فیس ہم کہہ سکتے ہیں. ان کا خود کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور بحریہ ٹاؤن میں یہ آلریڈی جو ہے وہ سروسز ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے فراہم کر رہی ہیں. اور اس ویڈیو کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے کچھ کنسرنز جو ہیں وہ میں کلیئر کر سکوں ہمارے ایکسپرٹ سے. تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور مزید جو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں اس پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.